المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا چوتھا درس ہے جو ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے، احادیث سہلۃ، دکتور فا عبدالرحیم کی جو کتاب ہے، اس سے پہلے 3 درس مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو پہلی 3 احادیث ہیں ان کو بھی مکمل کیا تھا۔ آج چوتھا درس ہے، اور آج ہم جو چوتھا حدیث ہے الحدیث الرابع اس کو پڑھیں گے، اور اگر وقت ملا تو الحدیث الخامس 5واں حدیث اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم چوتھے حدیث کی طرف آئے۔ پچھلے یعنی جو تیسرا درس ہمارا تھا اس میں ہمارا ایک رہ گیا تھا، یعنی نیچے پیج نمبر 12 آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 12 کے نیچے جو 5واں کوشچن ہے، املا الفراغ فیما یاتی بحرف جر مناسب۔ املا بریے الفراغ خالی جگہ کو، فیما یاتی جو آ رہی ہے کس سے؟ مناسب حرف جر سے۔ تو جملہ اس طرح ہے، سلمت ڈیش المدیر۔ سلمہ یسلم، اس کی ہم نے گردان کی، سلمہ یسلم یعنی سلام کرنا، سلمت میں نے سلام کی، ڈیش المدیر۔ تو یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم کو یعنی مناسب حرف جر داخل کرنا ہے۔ تو آپ سیدھے کہیں گے سلمت علی، سلمت علی، سلمت علی المدیر، میں نے سلام کی یعنی پرنسپل کو۔ تو یہ رہ گیا تھا ہمارا 5واں سوال، اس میں جو تیسرا حدیث تھا۔ اب ہم چوتھے حدیث کی طرف آتے ہیں، الحدیث الرابع۔ تو پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کون کون سے یعنی مفردات ہیں، یا جو پہلے ہم خود دیکھیں گے کہ اس میں کیسے جملے استعمال ہوئے ہیں، یا کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو یعنی مؤلف نے شرح کی ہے اس کی طرف جائیں گے۔ تو حدیث اس طرح سے ہے، عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ، یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، متفق علیہ۔ تو یہ ہمارا حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انس بن مالک آپ کو معلوم ہوگا جلیل القدر صحابی، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس پہ ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے، یعنی ان آپ کو معلوم ہوگا حروف جر، انسن اسی لیے یعنی اس پہ کسرہ آئی ہے۔ پھر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ماضی، پہلے ماضی ہے، لیکن اس کے جو معنی ہے وہ مستقبل ہے، یعنی یہ دعا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو۔ پھر سے ان حرف جر، اور پھر سے اس میں مجرور، یعنی لفظ النبی جو ہے اس میں مجرور ہے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اب جو یہاں سے اب حدیث کا جو متن ہے وہ شروع ہو رہا ہے، یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے 3 چلتے ہیں یا آتے ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اہلہ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، فیرجع اثنان پس لوٹتے ہیں 2، ویبقى واحد اور ایک باقی رہ جاتا ہے، یرجع اہلہ ومالہ اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے اور اس کا مال جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے،
وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور جو اس کی عمل ہے وہ باقی رہتی ہے. اور متفق علیہ دونوں جو امام ہیں ہمارے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو اب ہم یہ اس کا ترجمہ تھا. اب ہم اس کا وہ گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں کہ کیسے کیا ہوا ہے. تو پہلے آپ جملہ لیجئے یتبع المیت ثلاثۃ. تو یہ فعل سے شروع ہوا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، وربل سینٹنس ہے. تبع یتبع، سمع یسمع سے. تبع یتبع یعنی پیچھے پیچھے چلنا، جس کو اسی سے ہم کہتے ہیں اتباع. اتباع اسی سے ہے. المیت، میت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ثلاثۃ، تین. تو اس میں آپ کو معلوم ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے جملہ فعلیہ میں، اس کے میں کم سے کم دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل اور فاعل. اور اگر وہ متعدی فعل ہو تو وہ اس میں مفعول بھی ہوتا ہے، آبجیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں تبع یتبع یعنی فعل مضارع. المیت یہاں پہ مفعول مقدم ہوا ہے یعنی پہلے آیا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں جو ہماری سیکوینس ہے وہ پہلے فعل ہے، پھر فاعل، اس کے بعد مفعول. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، پہلے فعل مضارع وارد ہوا یعنی یتبع المیت، اس کے بعد مفعول آیا اور پھر آخر میں ثلاثۃ آیا. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. پھر جو یہ ثلاثہ ہے یہ اس کا فاعل ہے، یعنی تین جو چلتے ہیں میت کے پیچھے، یعنی چلنے والے جو ہے وہ تین چیزیں ہیں. تو یہ ثلاثہ جو ہے یہ فاعل ہے اور میت جو ہے وہ مفعول ہے. تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ جملہ ایسے ہے یتبع ثلاثۃ المیت، یعنی تین پیچھے پیچھے چلتے ہیں میت کے. پھر جو اس کے بعد جو جملہ ہے اہلہ ومالہ وعملہ، یہ اس کا بدل ہے، یعنی ثلاثۃ کا بدل ہے. یہ ثلاثۃ یہ ہمارے اس جملے فعلیہ کا جو ہے فاعل ہے. اب اس کا بدل آ رہا ہے اہلہ ومالہ وعملہ. اہلہ ومالہ عملہ. ثلاثہ یہ ہمارا فاعل ہے، اور جو پھر ان تین کی جو وضاحت کر رہا ہے کہ کون کون سے ہیں وہ تین چیزیں. اہلہ اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے. مالہ اس کا مال. عملہ اس کی عمل. تو جو اس کو یہ تین جو ہے اس کو ہم یعنی نحوی اصطلاح میں بدل کہتے ہیں، یعنی یہ اس فاعل کا بدل ہے. ثلاثۃ یعنی وہ تین، ان کی یہ وضاحت کر رہا ہے کون کون سے تین ہیں. اہلہ ومالہ عملہ، یعنی جو چیزیں میت کے پیچھے آتی ہیں وہ حدیث میں ہے کہ وہ تین چیزیں ہیں. کون کون سی؟ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کا اہل و عیال، اس کا مال اور اس کی عمل. تو یہ ثلاثۃ ان کی بدل ہے. اور جو یہ ثلاثہ ہے اس کو ہم نحوی اصطلاح میں مبدل منہ کہتے ہیں. مبدل منہ یعنی بدل، مبدل منہ یعنی جس کے یعنی یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. یہ اس ثلاثہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں. تو اس میں یاد رکھنا ہے ہم کو، جب ہم یہ بدل اور مبدل منہ یعنی جس کی وہ بدل ہوتا ہے اس کو ہم مبدل منہ کہتے ہیں. اس میں آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ یعنی توابع میں سے ہے. توابع ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزوں میں یعنی تابع ہوتا ہے. یعنی ثلاثۃ جو ہے ہمارے پاس مبدل منہ. اب اس کی جو اعرابی صورت ہے، جو اس کا بدل ہے وہ اس کے تابع یعنی وہ فالو کرے گا. اگر یہ مرفوع حالت میں ہے تو اس کا جو بدل ہے وہ بھی مرفوع حالت میں آئے گا. تو اس چیز کا آپ کا خیال رکھنا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں توابع میں سے اور توکید بھی ہے یا عطف ہے، وہ بھی اس میں ہے، لیکن یہاں پہ ہم بدل پہ بات کر رہے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ. یعنی اہلہ ومالہ وعملہ یہ بدل ہے اور جو ثلاثہ ہے یہ مبدل منہ. تو اس میں آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ توابع میں سے ہے، یعنی یہ فالو کرتا ہے جیسا یعنی مبدل منہ ہوگا جس اعرابی صورت میں وہ ہوگا، اعرابی حالت میں ہوگا، اس میں یعنی بدل بھی ہوگا. یعنی یہاں پہ اب ثلاثۃ فاعل ہے، ہم کو معلوم ہے جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے جو اس کا بدل ہے اہلہ ومالہ وعملہ یہ بھی حالت رفع میں ہے. تو یہ ہو گیا یہاں تک. یعنی یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے آتے ہیں تین چیزیں. یعنی چیزیں یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ تقدیر ہے. اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کی عمل.
تو یہ یہاں پہ جملہ اب مکمل ہو گیا. پھر سے جملے فعلیہ شروع ہو رہا ہے. فیرجو، فا جو ہے یہ ہم استئناف کے لیے یعنی جملہ شروع کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یا ترتیب کے لیے، یا ہم کہتے ہیں پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. فیرجو پس لوٹتے ہیں، اثنان دو، یہ جو تین چیزیں ہیں ان میں سے دو لوٹتے ہیں. ویبقی واحد اور ایک باقی رہتا ہے. یرجو اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال یا جو میت ہے اس کے اہل و عیال اور اس کا مال جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے. ویبقی عملہ، اور اس کی جو عمل ہے وہ باقی رہتی ہے. تو اب پھر سے فیرجو اثنان، اثنان یعنی پھر سے جو فعل یہاں پہ وارد ہوا ہے رجا یرجو، اس کا فاعل ہے اثنان. ویبقی واحد، بقا یبکی پھر سے فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل واحد. اس کے بعد یرجو اہلہ مالہ، یعنی اس کے اہل عیال اور اس کا مال لوٹتا ہے. پھر سے یرجو فعل مضارع، اہلہ و مالہ اس کے یعنی فاعل جو اس کے ہیں یعنی جو لوٹتے ہیں. پھر اسی طرح ویبقی عملہ، اور اس کی جو عمل ہے وہ باقی رہتی ہے. اور وہ جو آپ کو معلوم ہے عطف کے لیے ہوتا ہے، اور جو بقا یبکی باقی رہنا یہ فعل ہے اور عملہ اس کا فاعل. تو یہ حدیث تھا. تو اس میں اور ایک چیز ہم دیکھ سکتے ہیں جو استعمال ہوئی ہے، عدد اس میں استعمال ہوا ہے. اثنان واحد، واحد استعمال ہوا ہے اور اثنان یہ عدد ہے یعنی ایک، ون، دو، اثنان. تو عربی زبان کا جہاں تک تعلق ہے اس میں عدد یعنی اس میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے. واحد، اثنان، اس میں کوئی آپ کو زیادہ یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو 3 سے 10 تک آتا ہے اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس میں کیسے یعنی جو یا مذکر مؤنث ہے اس میں کیسے وہ اپوزٹس آتے ہیں. تو یہاں پہ حدیث میں استعمال ہوا ہے فیرجو اثنان. تو یہ ہے ہم نے کہا یرجو جو استعمال ہوا ہے یہ فعل ہے اور اثنان فاعل ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہوگا تثنیہ کی جو حالت رفع ہے وہ الف نون پہ ختم ہوتی ہے. اگر یہ حالت نصب میں ہوتا تو اثنین ہو جاتا، لیکن یہ حالت رفع میں کیونکہ یہ فاعل ہے. تو یہ مذکر کے لیے ہے واحد اور اثنان. اگر مؤنث لکھنا ہو تو اس میں واحدۃ، اثنتان، اثنان مذکر کے لیے، اثنتان مؤنث کے لیے. یہ حالت رفع میں ہے. حالت نصب اور حالت جر وہ اس پہ ہم نے بات کی ہے جب ہم نے تثنیہ پہ بات کی تھی کہ اس میں اثنین ہو جائے گا حالت نصب یا جر میں. اسی طرح اثنتین مؤنث کے لیے. تو واحد مذکر کے لیے، واحدۃ مؤنث کے لیے. اب ہم کو اس کا یعنی جو ہم کہیں گے معدود، اگر معدود لانا ہو تو وہ کیسے لائیں گے؟ ہم کو کہنا ہوگا ایک طالب علم. طالب واحد، یعنی یہ عدد ہے، نمبر ہے، اور یہ طالب جو ہے یہ معدود ہے جس کو ہم گن رہے ہیں یعنی ایک طالب علم. اس کے بعد ہم کہیں گے طالبانی. اگر ہم طالبانی کہیں گے تو اسے سیدھے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے ہمارے ذہن میں سیدھے آنا چاہیے کہ یہ 2 طالب علم. ہم اس کا پھر یہاں سے یہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی عدد بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی ہم کافی ہے. طالبانی اگر ہم خالی لکھیں، اثنان یعنی 2 طالب علم. اب مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ طالبن کی جگہ طالبتن آئے گا. یہاں پہ طالبتن واحدتن، یہاں پہ طالبتان اثنتان. یہ جو 1 اور 2 ہے اس میں کوئی یعنی سیم رہتا ہے، عدد اور معدود دونوں. یعنی یہ ہمارا معدود ہے، یہ بھی مذکر ہے، واحدن یہ بھی مذکر ہے.
یہ بھی یعنی دوسرے میں یعنی 2 اس میں بھی یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. اب مؤنث اگر ہمارے پاس معدود آئے گا، یہاں پہ ہم طالبتن، اب مؤنث آئے گا تو اسی طرح اس کا جو عدد ہے وہ بھی مؤنث آئے گا، واحدتن. اسی طرح یہاں بھی طالبتان اثنتان، یہ 1 اور 2 میں یعنی اس کا عدد اور جو معدود ہے وہ سیم رہتا ہے، یعنی مذکر مؤنث میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اب 3 پہ جائیں گے تو وہاں پہ معاملہ مختلف ہے. اب ہم کو کہنا ہے 3 طالب علم، تو جیسے یہاں پہ استعمال ہوا حدیث میں ثلاثۃ، لیکن یہاں پہ اس کا معدود نہیں ہے، تو 3 سے 10 تک یہ فارم ہمارے پاس رہتا ہے، ثلاثۃ طلاب. ثلاثۃ، یہ ایک ہی پیش ہے یہاں پہ، ثلاثۃ طلاب یعنی 3 طالب علم. یہاں پہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں، اب جو یہاں پہ معدود ہے پہلے اور دوسرے میں وہ پہلے آیا، طالب واحد، طالبان اثنان. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 سے 10 تک، وہ اب یہاں سے ثلاثۃ، اب پہلے کیا آ گیا ثلاثۃ، اس کے بعد یعنی پہلے ہم نے ابھی دیکھا جو میں نے لکھا طالب واحد، پہلے طالب آیا یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، طالب علم کو ہم گن رہے ہیں، تو پہلے طالب یعنی معدود آیا، اس کے بعد عدد آیا. اب 3 سے لے کے 10 تک پہلے عدد آئے گا یعنی عدد جس کو نمبر، اس کے بعد معدود یعنی جس کو ہم گن رہے ہیں، جس چیز کو ہم گن رہے ہیں. یہ ایک چیز 3 سے 10 تک آپ دیکھیں گے، یعنی پہلے عدد آئے گا اور پھر بعد میں معدود. 1 سے 2 میں یہ اس کے برعکس. ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس پہ ایک ہی پیش آ گیا اور اس پہ کسرہ آ گئی. یہ کیسے ہوا؟ تو یہ جو 3 سے 10 تک ہے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، ترکیب اضافی. اس کو آپ یاد کیجئے، ہم نے پڑھا ہے جب ہم کہتے ہیں کتاب حامدن، کتاب حامد کی کتاب، تو مضاف یہ ہے ثلاثہ، اسی لیے ایک ہی پیش آ گیا کیونکہ یہ مضاف استعمال ہوتا ہے. اور مضاف الیہ طلاب، اسی لیے کسرہ، یعنی ثلاثہ کی جگہ آپ سوچ سکتے ہیں کتاب، یعنی کتاب مضاف، طلاب کی جگہ حامدن، اس پہ بھی یعنی تنوین ہے، یہاں پہ بھی تنوین ہے، یہ مضاف الیہ ہے یعنی جو معدود ہے. ایک اور چیز اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کہا طالب واحد، طالبان اثنان. اب جو ہمارا معدود ہے یہ اب واحد نہیں رہا، اب یہ جمع آ گیا. اب طالبن کی جمع کیا ہے؟ طلاب. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی میں ہمارے پاس یعنی جو نمبر ہے، عدد ہے، اس کے لیے ہم 3 چیزیں استعمال کرتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد سنگولر، تثنیہ ڈیول اور جمع پلورل. تو اب 3 آ گیا تو اسی لیے اب جمع استعمال ہو گیا، طلاب. تو یہ مذکر کے لیے. اور ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو دیکھا ہم نے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، دوسرا جو معدود ہمارا ہے وہ جمع آتا ہے، یہ یہاں پہ جمع آ گیا. اور تیسری ایک چیز ہے ثلاثۃ، اس پہ گول تا ہے، یہ ثلاثۃ، یہ اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہو گیا، لیکن طلاب جو ہے مذکر ہے، تو یہ اپوزٹ آتے ہیں. یعنی اگر عدد یہاں پہ ہمارے پاس معدود مذکر ہے تو اس کا عدد مؤنث آئے گا. اگر ہم اسی کو اب طلاب سے طالبات کریں گے، ہم اب کہیں گے فیمیل اسٹوڈنٹس، طالباتن، تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی اب چینج ہوگی. اب چونکہ یہ مؤنث ہے، اب جو عدد ہے وہ اب مؤنث نہیں آ سکتا، اب وہ مذکر آئے گا، یعنی یہ گول تھا، اب ہم ہٹا دیں گے اس کو. ثلاث
ثلاث طالبات، 3 طالبات. اور تیسری چیز یہی ہے کہ یہ جو یعنی مذکر مؤنث ہے وہ مذکر مؤنث یعنی وہ اپوزٹس آتے ہیں. یعنی عدد اگر ہمارے پاس مؤنث ہو تو معدود مذکر آتا ہے، عدد اگر مذکر ہو تو جو معدود ہے وہ مؤنث آتا ہے. 3 سے لے کے 10 تک. 1 اور 2 میں ہم نے دیکھا یہ سیم رہتے ہیں، یعنی طالب واحد، طالبۃ واحدۃ. اس میں مذکر اور مؤنث جو ہے وہ اپوزٹس نہیں آتے ہیں، یعنی سیم. اگر عدد ہمارے پاس مذکر ہے تو معدود بھی مذکر ہوگا، اگر مؤنث ہے تو معدود بھی مؤنث ہوگا. فَيَرْجُعُ اثْنَانِ، پس لوٹتے ہیں 2. وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور باقی رہتا ہے 1. يَرْجُعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، لوٹتے ہیں یا أَهْلُهُ، یہ جو یہاں پہ ہا ہے ضمیر، تو یہ واپس میت کی طرف جاتے ہیں، یعنی جو مردہ ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے اور اس کا مال. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور جو اس کی عمل ہے وہ باقی رہتے ہیں. یعنی یہ مقبرہ، یعنی جب میت کوئی شخص گزرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے جو اس کے اہل و عیال ہے، یا اسی سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو مال ہے وہ بھی یعنی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں تک اس کے یعنی جہاں پہ اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن پھر جو وہاں پہ چیز ٹھہرتی ہے وہ اس کی وہ یعنی اس کی عمل ہے. جو اس کے اہل و عیال گھر والے ہیں وہ واپس لوٹتے ہیں، اور اسی طرح اس کا جو مال ہے وہ بھی یعنی اس واپس لوٹتا ہے، لیکن جو اس کی عمل ہے وہ باقی رہتی ہے. یہی لکھا ہے وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک ہی چیز باقی رہتی ہے. 2 لوٹ جاتے ہیں، 2 چیزیں جو لوٹ جاتی ہیں اہلہ و مالہ، اور جو باقی رہتی ہے عملہ. متفقن علیہ، یہ حدیث. اب ہم یعنی جو مؤلف نے مفردات دیے ہیں ان کی طرف دیکھیں گے. تبع حامد خالدا، تبع میں نے کہا پیچھے پیچھے چلنا. تبع حامد خالدا، تبع فعل، حامد یہ مرفوع ہے تو فاعل حامدا مفعول. حامد خالد کے پیچھے چلا. آئی یعنی ہم کہتے ہیں دیٹ از، یعنی آئی یعنی مشا خلفہ، مشا یمشی چلنا. مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا. مشا خلفہ یعنی وہ اس کے پیچھے چلا. خلف پیچھے، خلفہ یعنی یہ جو ہو ہے یہ لوٹتی ہے خالد کی طرف، یعنی حامد خالد کے پیچھے چلا. مشا خلفہ اس کے پیچھے چلا. والمضارع، اور اس کا جو مضارع ہے پریزنٹ یا فیوچر، یتبع، اتباع جو میں نے کہا اسی سے ہے. تبع حامد خالدا ای مشا خلفہ، یعنی وہ اس کے پیچھے چلا. حامد فاعل ہے، خالدا مفعول ہے. المیت، میت جو اس میں استعمال ہوا ہے حدیث میں لفظ ضد الحی، یہ کس کی ضد ہے؟ حی کی. حی زندہ، میت مردہ. وجمعہ، اور اس کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ اموات و موتا. اموات و موتا یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر، جمع سالم، اس پہ ہم نے بات کی ہے. جمع سالم یعنی جس کا جو واحد کا جو سٹرکچر ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جمع مکسر جو ٹوٹ جاتا ہے اس میں، اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں. تو جو یہ 2 جمع مؤلف نے بیان کیا ہے یہ جمع مکسر ہیں، اموات اور موتا. میت آپ دیکھ سکتے ہیں، اموات جو واحد کا سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح موتا. تو یہ اس کی 2 جمع. ایک اور جمع اس کی استعمال ہوتی ہے جمع سالم، میتون. قرآن میں استعمال ہوا انک میت و انہم میتون. تو اموات بھی استعمال ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اموات کہاں پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. الاہل، اہل بھی استعمال اس میں ہوا ہے، یعنی لفظ مفرد استعمال ہوا اہلہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ الاقارب. الاقارب یعنی رشتہ دار. اہل سے مراد رشتہ دار یا گھر والے بھی ہم لے سکتے ہیں. تو یہ جمع ہے اقارب. بقیہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. لم اس کے کیا معنی ہے؟ لم یرجع یعنی وہ نہیں لوٹا. لم یرجع. والمضارع یبقى، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یبقى. اس کے بعد مؤلف نے لکھا ہے یہاں پہ یتبع المیت.
ای یذهب خلف المیت اہلہ ومالہ وعملہ الی المقبرۃ، یعنی جاتے ہیں خلف المیت، میت کے پیچھے، خلف ظرف، المیت اس میں مجرور، خلف المیت اہلہ ومالہ اور وعملہ، اس کے اہل و عیال، اس کے اقارب اور اس کا مال اور اس کی عمل کہاں کی طرف؟ الی المقبرۃ، مقبرے کی طرف۔ مناقشہ، یعنی اب جو جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں، اب لاسٹ پہ مؤلف نے جو کوشچنز اس میں یعنی ایگزرسائز دی ہے آپ کو حل کرنی ہے، یہ ایگزرسائز مناقشہ، ناقشہ یناقشو، ڈیبیٹ کو ہم کہتے ہیں، ڈسکشن کو کہتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے عجب عما یاتی، عجب جواب دیجئے عما جو اس کے بارے میں، یاتی جو آ رہا ہے۔ تو پہلا سوال ہے من الذین یتبعون المیت وإلی أین، من کون، الذین اس میں موصول، کون ہے وہ جو، یتبعون پیچھے پیچھے چلتے ہیں، المیت میت کے پیچھے پیچھے، وإلی أین اور کہاں کی طرف۔ تو آپ نے ابھی دیکھا، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی جو آپ نے حدیث میں پڑھا من الذین یتبعون المیت، یعنی میت کے پیچھے کون کون چلتا ہے، تو آپ خالی اتنا کہہ سکتے ہیں اہلہ ومالہ وعملہ، یا آپ پورا اس میں سوال کا بھی تھوڑا حصہ شامل کر سکتے ہیں، الذین یتبعون المیت ہم اہلہ ومالہ وعملہ وإلی أین، اور کہاں کی طرف، تو آپ کہیں گے الی المقبرۃ، مقبرے کی طرف۔ ایبقی الاہل مع المیت فی قبرہ، دوسرا سوال، بقیہ یبقی، کیا یہ سوال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں حمزہ الاستفہامیہ، کیا باقی رہتے ہیں الاہل یعنی وہی اقارب، رشتہ دار، مع المیت میت کے ساتھ، فی قبرہ اس کی قبر میں، تو اس کا سیدھا سا جواب ہے لا، یا ہم پورا پھر کہہ سکتے ہیں لا یبقی الاہل مع المیت فی قبرہ۔ اس کے بعد ما الذی یبقی مع المیت، تو کیا ہے وہ جو باقی رہتا ہے میت کے ساتھ، تو کون سی چیز ہے وہ جو میت کے ساتھ باقی رہتی ہے؟ عملہ یبقی مع المیت۔ اس کے بعد اصحیح ام خطأ ما یاتی، کیا صحیح ہے یا غلط ہے جو آ رہا ہے، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرو فالس۔ مال المیت یبقی معہ فی قبرہ، میت کا مال باقی رہتا ہے اس کے ساتھ اس کی قبر میں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے، مال باقی نہیں رہتا ہے، اس کی عمل باقی رہتی ہے۔ دوسرا جملہ اہل المیت یبقون معہ فی قبرہ، میت کے گھر والے باقی رہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی قبر میں، یہ بھی اہل المیت، یہ بھی غلط ہے، یعنی نہ مال ساتھ رہتا ہے نہ اہل و عیال ساتھ رہتا ہے۔ عمل المیت یبقی معہ، عمل المیت یا جو اس سے پہلے جملہ استعمال ہوا ہے اہل المیت اور اس سے پہلے مال المیت، تو یہ آپ سیدھے دیکھ سکتے ہیں یہ کون سی ترکیب ہے، ترکیب اضافی، مضاف مضاف الی۔ تو تیسرا اس کا ہے عمل المیت یبقی معہ، میت کی عمل باقی رہتی ہے اس کے ساتھ، تو یہ صحیح ہے۔ العمل یرجع، عمل لوٹتی ہے، تو کیا عمل لوٹتی ہے میت سے؟ نہیں، عمل باقی رہتی ہے۔ الاہل والمال یرجعون، اہل و عیال اور جو مال ہے وہ لوٹتے ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال من الصحابی الذی روا ھذا الحدیث، کون ہے وہ صحابی جس نے اس حدیث کو روایت کیا؟ یتبع المیت ثلاثۃ، ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جس نے اس کی تخریج کی؟ من الصحابی، یا یہ اصل میں من الصحابی ہے، تو ہم ملانے کے لیے اس پہ کسرہ پڑھتے ہیں من الصحابی۔ تو آپ نے حدیث پڑھی تو اس کے کون سے یعنی صحابی ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو آپ کہیں گے یا آپ سیدھے کہیں گے انس بن مالک یا الصحابی الذی روا ھذا الحدیث
یعنی پھر جو حدیث ہے یتبع المیت ثلاثۃ هو انس بن مالک، ومن المحدث الذی اخرجہ، اور کون ہے وہ محدث جنہوں نے اس کی تخریج کی. یہاں پہ من جو ہے یہ ہم واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو دونوں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں اس کی تخریج کی ہے. تو ہم کہیں گے یعنی الامام البخاری والامام المسلم الذی اخرج ھذا الحدیث یا الذی اخرجہ، جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کے جواب میں. پھر چھٹا سوال، اکمل الحدیث، مکمل کیجئے حدیث کو. یہ کیوں مؤلف آخر پہ یہ آپ کو بولتے ہیں کہ مکمل کیجئے حدیث کو؟ تاکہ اس سے آپ کو جو یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ حفظ ہو جائیں. تو آپ جب اس کی پریکٹس کریں گے، بار بار پڑھیں گے، یہ بالکل آسان، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بالکل آسان ہے، اور یہ بہت ہی 1-2 لائن میں یہ حدیث آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو سکتے ہیں. تو جب تک ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل کریں گے کتاب، اس دوران آپ کو یہ 20 حدیثیں یاد ہوں گی. تو آپ کو یہاں پہ حدیث لکھنا ہے، یعنی یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد. 2 لوٹتے ہیں، ایک باقی رہتا ہے. پھر جو اس کے بعد حدیث ہے یرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ، یہ مکمل حدیث ہے. اب دوسری ایگزرسائز ہے، ما ضد المیت وما جمعہ. میت کی ضد کیا ہے اور اس کا جمع کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ضد المیت الحی، الحی ضد المیت، حی میت کی ضد ہے. وما جمعہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ تو اب اس کی جمع بھی ہم نے مؤلف نے بیان کی تھی، اموات موتا یا میتون، یہ بھی اس کی جمع ہے. ما معنی طبیعہ، طبیعہ کے کیا معنی ہے؟ تو وہ بھی مؤلف نے بیان کیا. طبیعہ یعنی پیچھے پیچھے چلنا، آئی مشا خلفہ، اس کے پیچھے، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا اس کے پیچھے چلنا. ما معنی الاہل، اہل کے کیا معنی ہے؟ تو وہ بھی مؤلف نے دیے ہیں، الاقارب، گھر والے، رشتہ دار. ہاتی، ہاتی یہ جو ہے یہ فعل امر استعمال ہوتا ہے. ہاتی، ہاتی ماضی الافعال الآتیت، لائیے آنے والے افعال کے جو ماضی ہے وہ لائیے. یعنی جو افعال دیے ہیں یہ مضارع ہے، ان کا آپ کو ماضی لانا ہے. یتبعو، تو اس کا ماضی کیا ہے؟ طبیعہ، طبیعہ ماضی ہے، یتبعو مضارع. یرجعو، رجع، رجع اس کا ماضی ہے. یبقى، بقیہ یبقى، اصل میں یہ سمیع یسمعو تھا، تو یہ تصریف کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو یبقى کر دیا. یہ غیر صحیح افعال میں ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدۃ. ایک تو ہے دخل یدخل، وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے. یہ ادخل یدخل باب افعال سے ہے، یعنی ادخل تم داخل کرو، کل کلمۃ ہر ایک کلمہ، مما یاتی، مما میں نے اس سے پہلے بھی کہا یہ من پلس ما ہے، پھر یہ ادغام ہوا ہے مما، ان میں سے، یاتی یعنی جو آ رہے ہیں، فی جملۃ مفیدۃ، مفید جملے میں. تو یہ جو کلمات جو آ رہے ہیں ان کا آپ کو یعنی جملوں میں ان کو استعمال کرنا ہے. طبیعہ، بقیہ، رجع، الاہل. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، یہ اس میں آپ کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں طبیعہ، جیسے طبیعہ طالب المدرسہ، یعنی طالب علم مدرس استاد کے پیچھے پیچھے چلا. بقیہ، بقیہ اس میں بھی آپ کوئی بھی یعنی کوئی بھی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی، یعنی یہ جو درس میں استعمال ہوئے ہیں یہ استعمال نہیں کرنے ہیں، یعنی خود سے بنانا ہے آپ کو. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ خالد فی البیت، یعنی خالد اپنے گھر میں رہا یا ٹھہرا. رجع، کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، رجع ابھی من مکہ یا کہیں سے بھی، یا آپ خود اس کی کوشش کیجئے کہ آپ یہ خود کریں. الاہل،
اس کا بھی اسی طرح آپ جملہ بنائیں. الاہل کا جملہ کیا آئے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو چوتھا حدیث ہے یہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی ہم جو 5واں حدیث ہے اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں